بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے شخص کو 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے اور اس پر ظلم کرنے والے شوہر کو اپنی زندگی میں 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کچہری لگا کر بیٹھے ہیں، لوگوں میں انصاف تقسیم فرما رہے ہیں کہ ایک عورت روتی اور چلاتی ہوئی امیر المومنین کے پاس آئی۔ اس عورت کی حالت زار دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے قرار ہوئے اور جاہ و جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پوچھا کہ اے خاتون، اے اسلام کی شہزادی، کیا معاملہ ہوا؟ وہ کون ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی عورتوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے ہیں، تو وہ کون بدبخت ہے جس نے اسلام کے مقدس شہزادی کو رلایا ہے؟ عورت نے روتے ہوئے عرض کیا، حضرت آپ کی عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا شوہر ہے جو میرا حیا نہیں کرتا، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری خوبصورت زندگی کو اس نے اجیرن بنا دیا ہے۔ حضور، وہ مجھے مارتا ہے، مجھے رلاتا ہے اور بات بات پر مجھ کو کوستا رہتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ گوشت کاٹنے والی چری اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اپنے گلے پر چلا لوں، لیکن کیا کروں کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہوں، لیکن میرا شوہر نہ میرے بارے میں سوچتا ہے اور نہ میرے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں بلند و برتر تعلیمات دین اسلام اور کہاں ایسے شوہر جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور انہیں اپنی رویے سے، اپنی زہرآلود باتوں سے رلاتے ہیں۔ ارے نادان، یہ تمہاری بیویاں بعد میں ہیں، پہلے یہ اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں، اسلام کی پریاں ہیں۔ عورت صرف تمہارے گھر کی ہی زینت نہیں بلکہ یہ تو کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی ہے۔ اب سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے محبت کرنے والا ہے اور جو اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دنیا میں میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ باری واحد نسائی۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے ویسا ہی سوچتا ہوں جیسا وہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری بیوی کے میرے اوپر حق ہے وہ سب ادا کروں، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ عورتوں کی بھی ویسی ہی حقوق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اس سے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے رسی توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے معاملے کی وصیت کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے ظلم کے فریاد کر رہی تھی تو آپ نے بے قراری اور جاہ و جلال کے عالم میں اس کے شوہر کو بھیجا۔ جب اس کے شوہر کو حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بندے، کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا پیٹا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہے وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے فاروقی کی کلی کچہری میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈال ہے۔
فرمایا کہ او بدبخت سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے کہ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے تو اس کو 4 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کو اس دنیا میں ہی 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت وہ 4 نقصانات کون کون سے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، رزق دینے والے فرشتے ایسے شخص کے گھر نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہو، برے برے القابات سے پکارتا ہو اور اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ نمبر 3، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے ہر وقت پریشانی اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور اس کا دل ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اور نمبر 4، اس شخص کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے شخص آج کے بعد اپنی بیوی پہ ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، وہ مقام دیا ہے، تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی اور مقام دیا ہے، تم نبی کے امت ہی ہو کر اسی عورت کو ایسا ظلم کرتے ہو اور اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، تو اسے ایسے مارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ سب سن کر اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ تو دوستو، خدا را کبھی اپنی بہنوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اپنی بیوی پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔